دین سیکھنے کا جو ایک بہترین ذریعہ مدنی مذاکرہ، آپ کے سوالات، اس کے جوابات، امیر علیہ سنت کے تجربات اور مختلف ایام کی مناسبتوں سے ایک رنگ برنگی مدنی گلدستہ گویا ہوتا ہے، اور علم دین کا خزانہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو صحت و عافیت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات سے کما حقہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنے اس پر عمل کرے، اس کو دوسروں تک آگے پہنچائے، تو یقیناً یہ بہت بڑا ثواب جاریہ کا ذریعہ ہوگا۔ الحمدللہ نگران شورا بھی موجود ہیں اور حاجی شاہد بھائی بھی موجود ہیں۔ آج ماشاءاللہ چل مدینہ کی خوشخبریاں پانے والے عاشقان رسول کے ہم نے نام بھی سنے۔ ابتداءً امیر علیہ سنت نے ایک موضوع لیا تھا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے جب سے پتہ چلا کہ بغداد شریف کی یہ سمت ہے تو میں نے اس کی طرف پاؤں نہیں کیے، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی خصوصیت ہے کہ الحمدللہ اس میں بھی ادب و احترام جو ہے وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، اور جب نہیں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا ایک وہ لذت، ایک ٹیسٹ بھی نہیں مل پاتا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین جو ان چیزوں کو سنتے بھی ہوں گے تو کہتے ہوں گے یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو یوں کیا ہوتا ہے؟ ادب ہے نا، ادب کے اندر ایک لذت ہے، اور لذت کے لیے انسان مشقت گوارا کرتا ہے۔ پیٹھ نہ ہو تو یوں چلے، پاؤں ادھر نہ ہو کوشش کرے، یہ سب چیزیں جو نا یہ ذاتی طور پر آپ کو مشقت میں ڈال رہی ہیں، مگر اس مشقت کے پیچھے جس لذت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میں جس کی عزت کر رہا ہوں، میں جس کا احترام کر رہا ہوں، میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں، اس کی جو ریٹرن پر جو چیز آپ کو ملنے کی تو امید ہے اللہ کی رحمت سے، تو بندہ اس کی لذت میں اور ثواب میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ مشقت آسان ہو جاتی ہے، بلکہ مشقت اس کی روٹین بن جاتی ہے۔ حضرت فتح مسلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کا ناخن ٹوٹ گیا انگوٹھے کا، مسکرا رہی تھی، کسی نے کہا کہ بی بی تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہا تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن صبر پر جو اجر کی جو مجھے امید ہے اس کا تصور مجھے اس کیفیت پر ابھار رہا ہے۔ اور یہ انداز جو نا یہ نیا نہیں ہے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے، تو یہ ایک انتہائی قدیم سلسلہ ہے، صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرف نہیں، حتیٰ کہ اگر آپ اولاد کے اس میں پڑھیں گے نا والدین کے حقوق میں، باپ کے حقوق میں، تو ایک باپ کا ادب یہ بھی لکھا ہے، والد کا ادب، کہ آگے نہ چلے۔ جی استاد کے ادب میں بھی لکھا ہے کہ آگے نہ چلے۔ اب آپ بولا آگے چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ لکھا ہے ہوتا کیا ہے، ملتا کیا ہے، تو یہ جس نے اختیار کیا اس کو پتا کہ اس کو ہوتا کیا ہے، ملتا کیا ہے۔ اب دیکھیے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، بہترین مجلس وہ ہے جس میں رخ قبلے کی طرف ہو۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں آپ تو یہ قبلے کی تعظیم ہے، ٹھیک ہے، کعبے کی تعظیم ہے، اور اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، رحمتیں مزید نصیب ہوتی، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ظاہر ہے کہ ایک نہ اس کو فرض کہا گیا، نہ واجب کہا گیا، نہ اس کے تارک، اس کے ترک کرنے کو گناہ گار کہا گیا، ایک خوبصورت سی چیزیں ہیں، اور اس میں مطلب آپ کو راحت و سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، ادب کی بڑی بہاریں ہیں حاجی امین، کہ یہ جو ادب، جیسے حضرت ایک شخص گناہ گار تھا تو نہر پر بیٹھا، وہ منہ دھو رہا تھا، ڈھلان تھی، پانی نیچے کی طرف جا رہا تھا، تو جب وہ منہ دھو رہا تھا تو اس کی نظر نیچے پڑی، حضرت سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیچے بیٹھے، وہ شاید وضو کر رہے تھے، کیا تھا، تو اس نے غور کیا کہ میں گناہ گار، سیاکار، بدکار، میرے بدن کا دھون اس ولی کامل تک پہنچے، یہ تو درست نہیں ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور نیچے کی طرف اترا اور آگے آ کر بیٹھ گیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں سے لگا ہوا دھون پانی یہ مجھ گناہ گار تک آئے، میں اس کو اپنے پر ملوں تو کیا عجب کہ اس کی مجھے برکتیں نصیب ہو۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا میری مغفرت ہو گئی۔ پوچھنے والے نے کہا کہ سبب کیا ہوا؟ وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعظیم کی، اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری
بخشش فرما دی. تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ نا رحمت حق بہا می جویت، بہانا می جویت، رحمت حق بہا می جویت. تو یہ ہوتے کتے کو پانی بہا می جویت، رحمت حق بہانا، رحمت حق بہا یعنی قیمت نہیں طلب نامی نامی جویت، رحمت حق بہانا بہانا می جویت، رحمت حق بہا نامی جویت، رحمت حق بہانا می جویت. تو رحمت حق یہ بہانہ تلاش کرتی ہے اور قیمت نہیں، تو بابا بہانہ ہوتا ہے، بخشش ہو جاتی ہے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے نا، کہ جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ داؤ کریں، آپ جو کرنا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے اس ادب کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے دولت ایمان عطا فرما دی. بالکل. تو ادب کی تو بڑی برکت ہے، اور اس پر بزرگوں کی کتابوں کی کتابیں ہیں. بس اب یہ کہ جس کی سمجھ میں نہ آئے اس کے نصیب ہیں. اب ہر طرح کا آدمی دنیا میں آتا ہے، ماں باپ کے بھی تو نافرمان بسی رہے نا، دنیا میں رہ ہی رہے. تو یہ ہے تو کہ یہ امام اور مؤذن کے ادب کے تعلق سے کچھ مدنی پھول آپ دیں گے کہ بعض بیچارے اتنے نیچ ذہن والے ہوتے ہیں کہ مؤذن جیسے نہ کوئی خادم نوکر ہے، کوئی ذاتی نوکر ہے، پتہ نہیں کیا، اس کو یوں سمجھتے ہیں. سمے شاید یا تو کوئی منصب ہوتا ہے، ایسو کو دولت ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. عام آدمی تو خیر اس کو یہ شاید نہیں کرتا ہوگا. تو اصل میں بعض چیزیں جو نا وہ گھمنڈ لے آتی ہیں اور بڑاپن لے آتی ہیں. اس کے پیچھے انٹیریئر کے اندر تو یہ پتا چلا ہے کہ استغفر اللہ، امام سے اپنے ذاتی کام وڈیرے جو اپنے گھر کے کام، بچوں کے جو معاملات وغیرہ کے، جن کو اسکول چھوڑا ہے تو فلاں کام یہاں تک کرواتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک اس طرح کی جب روٹین، جہاں یہ آج سے نہیں ہوتا شاید بھائی، خالی سے امام کے ساتھ، یہ امام جایا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ پچھلے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اگر کوئی ایسا مضبوط امام پہنچ جائے گا نا، اور یہ ساری باتیں ہمیں بھی درس دیتی ہے کہ ہم وہاں جا کر ایسے جگہوں پہ جا کر ادب کا، امام کی تعظیم کا، دین کا، اسلام کا، اس پر چلنے والوں کا ادب بیان کریں، ان کا مقام بیان کریں، تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا بھی ہے، نہیں بھی ہے، تو یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں بعض اوقات شاید اپنا کردار بھی میٹر کرتا ہے. اگر کوئی مذہبی آدمی پیسے والوں کے یہاں اٹھتا بیٹھتا رہے، خالی وہاں مطلب کہ اپنی وہ تاریخیں لگاتا رہے، ٹائم وہیں گزارتا رہے، تو وہ اپنی وقت کھو دیتا ہے. اس میں انسان کو خود اپنی وقت کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی اس کو چلنا پڑتا ہے. اور جو مذہبی ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اس مذہبی ٹائٹل کے مطابق اس کو اپنے انداز کو ڈھالنا پڑتا ہے. اگر وہ قرضے لیتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر ایسوں کے ساتھ بعض اوقات پھر وہ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. درست. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کالز تھے. ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے. سلسلے کے اندر رکن شورا حاجی سعید کی آمد مرحبا. آج رکن شورا حاجی سعید اتاری کو چل مدینہ کا مجدہ سنایا گیا. اس پر ان کو خوب مبارکباد دیتا ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض کے ایک کلام سنا دیجئے. میں پھرتا تھا مارا نہ تھا کوئی سہارا، آ پہنچا میں بھی سن کر، آ پہنچا میں بھی سن کر، اتار رہنما ہے. سنا تو دیا ہے، جیسے آپ فرمائے سنا تو دیا انہوں نے، سنا تو انہوں نے بھی دیا، فرمائش بھی کی اور سنا بھی. جی جی کال چلائیے. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کسی کو مدنی ماحول میں پہلے استقامت ہو، پھر آہستہ آہستہ اس کا دل نہ لگ رہا ہو، یہ کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ برائے کرم دعا فرما دیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی و مدنی ماحول پہ استقامت عطا فرمائے. اس کے کئی اسباب ممکن ہیں. ایک سبب تو ظاہر ہے کہ یہ غور طلب ہے کہ
کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گئے، ایسی خطائیں نہیں ہو گئی، بدگمانیاں ہیں، حسد ہے، کہ وہ مطلب ایسے برائیاں ہیں جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکی کی بھلائی کی توفیق چھین لیتا ہے. تو اس میں غور طلب چیزیں ہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، میں میری مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کا درس چھوٹ گیا، بیان چھوٹ گیا، ذمہ داریاں چھوٹ گئی، مگر مال اسباب اور کچھ دنیاوی طور پر وہ مضبوط ہو گیا، تو ہمارے کہتے ہیں بالکل اسلام میں کتنا کامیاب ہو گیا. مجھے ایسا لگتا ہے شاید اپنی اپنی مینٹلٹی، مجھے لگتا ہے شاید وہ بھول کھا رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوا ہوگا. اس کو کامیاب نہیں کہتے. کامیابی تو ثواب کمانے والے کی ہے. یعنی یہ وہ آمدنی کر رہا ہے کہ جو اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گی. اور ایک شخص اس آمدنی کے پیچھے پڑ گیا کہ جو دنیا میں بھی پتہ نہیں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو اس طرح نہیں ہوتا. نیکی کے چھوٹ جانے کا افسوس یہ لازمی طور پر ہونا چاہیے، اور اللہ کریم ہم سب کو نیکیوں سے محبت عطا فرمائے. تو بعض اوقات گناہ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. سم ٹائم دنیاوی ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جس سے وہ دور ہو جاتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ پھر اس کا حل کیا؟ اللہ پر بھروسہ کرے، توکل کرے، اور اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے کاموں کو بھی سنوار دیتا ہے. اس میں یہ بھی عرض کروں گا، ایسا لگتا ہے کہ بعض اسلامی بھائی ذمہ داری لے کر پھر ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں. شاید ایک سبب یہ بھی ہو، یا ذمہ داری ہے مگر اس کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے، مثلا وقت ہی نہیں دے رہے، ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو یوں پیچھے ہوتے 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 بیچارے پھر وہ خدمت دین سے محروم ہو جاتے ہیں. اسلام بھائی سے بات ہو رہی تھی، شاید میں پیچھے ہو گئے تھوڑے کیا مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے زیادہ پیچھے ہو گئے. تو میری ان سے بات ہوئی، کچھ انہوں نے بات کی، میں نے کہا صحیح بتائیں لاس کس کا ہوا؟ بہت ریئلسٹک تھے کہ لاس تو میرا ہوا ہے. میں نے کام رکا، بس کام تو نہیں رکا. امیر علیہ سنت فرماتے آدھے سیکنڈ کے لیے دعوت اسلامی بیک نہیں ہوئی، پیچھے نہیں ہوئی. کام رکتا نہیں ہے. دنیا کا نظام بھی نہیں رکتا. ہم دنیا سے چلے جاتے، دنیا کا نظام نہیں رکتا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لاس کس کا ہوا. اصل میں لاس اس کا ہوتا ہے جو دور ہو جاتا ہے، اور دور ہو کر کئی نیکی اور ثواب جاریہ کے، صدقہ جاریہ کے کام ہوتے ہیں جو اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے بیچارہ. جی. اور اللہ کی مشیت ہے، اس کی وہ قادر مطلق ہے، وہ کام کسی اور کے ذمہ آ جاتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہمیشہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ مجھے جو دین کے کام کرنے کی، سنت و خدمت کرنے کی جو سعادت ملی ہے، اب دیکھیں بعض اوقات یہ سعادتیں جو ملتی ہیں نا، اس میں زحمتیں بھی مطلب اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں. زحمت سے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، تو زحمتیں آتی ہیں، مخالفتیں آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، کچھ کہنا سننے کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے راستے میں کیا رکاوٹیں نہیں آئیں، ان کے لیے کیا دشمنیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے کیا پریشانیاں نہیں لائی، ان کے ساتھ کیسے کیسے برتاؤ نہیں کیے گئے. اسی طرح اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ کے اندر بھی یہی ہے. ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین. اب حاسد ہوتے اپنے والے ہی ہیں، آدھا دشمن ہوتا ہے، لیکن حاسد اپنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین. ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین. بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود. پھر فرماتے کیوں کہوں بے قصوں میں، ہائے ہائے، کیوں کہوں بے بسوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. تو اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود. تو میری اس سوال کے ضمن میں ہر اس دعوت اسلامی والے سے میری مدنی التجا ہے کہ پیچھے ہٹنے کا تصور نہ رکھیں. یہ راہ دین میں آگے کی طرف ترقی کے زینے چڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے مدنی کاموں کو کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت دیں، اور اپنے وقت کو بڑھائیں، کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی اللہ کی رحمت سے بھلائیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. جی کال لیں. ہند کے سر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نگرانی سورہ سے عرض ہے کہ آج پیارے امیر اہل سنت نے بہت ہی مدنی
مدینے کی یاد، چل مدینہ، تو میں اکیلا اکیلا گھر پہ اسپیکر پہ مدنی چینل سن رہا تھا، اور جب امیر اہل سنت اعلان فرما رہے تھے کہ حاجی شاہد چل مدینہ، تو میں تصور میں کر رہا تھا کہ شاید میرا نام بھی آ جائے. تو کیا ایسا تصور رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھنا چاہیے، بلکہ خوش بھی ہونا چاہیے. مجھے ذاتی طور پر جیسے حاجی شاہد کا اعلان ہوا، میرا دل بھر آیا، مجھے اس وقت رونا آیا، اور میرے دل سے جو مسرت و خوشی نکلی وہ میں ہی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے نگران کابینہ حاجی شاہد اتاری کو یہ اعزاز حاصل ہوا، سعادت حاصل ہوئی کہ یہ چل مدینہ کی انہوں نے مژدہ پایا، خوشخبری ان کو سنائی گئی. تو اس میں یہ کہ یہ ہے تو کاش میں بھی ہوتا. اس کو رشک کہتے ہیں، غبطہ کہتے ہیں. جو نعمت اسے ملی ہے وہ نعمت مجھے بھی ملے، البتہ یہ نعمت اسے زائل ہو کر مجھے مل جائے یہ حسد ہے کہ اسے یہ نعمت چھین لی جائے، یہ کیوں ہو گیا، یا پھر خدا نہ خواستہ پھر ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو پھر وہ اپنی خیر منائے، اپنی جو بھی بد باطن یا جو بھی ظاہر و باطن میں خباثت ہے اور گندگی بھری ہوئی ہے اس سے اللہ سے دعا کرے یا اللہ یہ بھی دور فرما دے. یعنی کسی بھی مسلمان کو جب نعمت ملے نا، خوش ہونے کی عادت پیدا کرے. نعمت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، عزت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، مقام مرتبہ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے. تو اس کے لیے دعا کریں. یعنی آپ کی دعا کی ایک برکت شاید یہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی کہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، تو جو فائدہ ہوگا. اسلامی بھائی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت میں، غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ وہ یہ دعا کرتا ہے، وہ عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس دعا کا اثر پہلے اس پر ظاہر فرما. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بالکل تصور کرے کاش میرا بھی نام ہوتا، کاش میں بھی ہوتا. مدینے کی یاد میں اس میں تڑپنے کی، پھڑکنے کی، رونے کی بھی سعادت نصیب ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو مدینے کی بادب حاضری عطا فرمائے. آمین. آج ویسے ہی کچھ ہم آگے نکل گیا وقت مدنی مذاکرے کا، تقریباً ہمارے یہاں 1:30 بج چکا ہے. تو انشاءاللہ کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.